اور اس طرح عبید اللہ ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ لکھا ہے کہ جب مسلم بن عمرو بحالی نے ابن زیاد کے چاروں طرف کوفہ کے فریب خوردہ لوگوں کا جمع و غفیر دیکھا تو چلایا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ابن زیاد چلتا رہا یہاں تک کہ دارالامارہ کے پیچھے پہنچ گیا۔ کوفہ کا دارالامارہ قدیم اسلامی عمارتوں میں سے ہے جسے سعد بن ابی وقاص نے تعمیر کرایا۔ ابن زیاد کے ساتھیوں نے دارالامارہ میں موجود نعمان بن بشیر اور اس کے ساتھیوں سے کہا کہ دروازہ کھولو۔ نعمان بن بشیر نے سوچا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں جو کہ اپنے حامیوں کے ساتھ دارالامارہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، اس لیے ابن زیاد کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ کو خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ دارالامارہ کے قریب نہ آئیے۔ خدا کی قسم جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے وہ میں ہرگز آپ کو نہیں دوں گا، لیکن میرا یہ ارادہ نہیں ہے کہ آپ سے جنگ کروں۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کا مخاطب حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اسی درمیان میں مجمع میں سے ایک آدمی چلایا، یہ ابن مرجانہ عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ یہ سنتے ہی لوگ ابن زیاد سے دور ہٹ گئے اور متفرق ہو گئے۔ نعمان بن بشیر نے گھبرا کر دروازہ کھول دیا اور ابن زیاد دارالامارہ میں داخل ہو گیا۔ کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کا خطبہ۔ دوسرے دن عبید اللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ اہل کوفہ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ خطبہ دیتے ہوئے کہا، یزید ابن معاویہ نے تمہارا شہر میرے سپرد کیا ہے تاکہ بیت المال کی حفاظت اور مظلوموں و محروم طبقے کی حمایت کروں، اور جو لوگ صادر ہونے والے فرامین کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ساتھ مہربان باپ جیسا سلوک روا رکھوں۔ میں ان لوگوں پر تلوار چلاؤں گا جو میرے حکم سے سرکشی کرے گا۔ میرے غضب سے ڈرو، جان لو کہ میں کہنے ہی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ کر کے دکھاتا ہوں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کوفہ کی حکومت مسند پر بیٹھتے ہی اہل کوفہ پر خوف طاری کرنے اور روب میں لینے کے لیے کوفہ کے سربراہ لوگوں میں سے بعض کی گرفتاری اور بعض کے قتل کا حکم صادر کیا۔ اس طرح وہ لوگوں کے انقلابی ارادے کو متزلزل اور ان کی شورش کے منصوبے کو پامال کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ کوفہ میں داخل ہونے کے بعد دوسرے دن حکم دیا کہ لوگ شہر کی جامع مسجد میں جمع ہو جائیں۔ خود ایسی عجیب و غریب صورت بنا کر ممبر پر گیا کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتا تھا، اور دھمکی آمیز خطبہ دیتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ اس بحران کو ختم کرنے کے لیے بڑی سختی سے کام لینا پڑے گا۔ دیکھو، میں مجرم کے عوض بے گناہ کو اور مفرور و غائب کی جگہ موجودہ لوگوں کو سزا دوں گا اور تمہیں گھروں میں بٹھا دوں گا۔ اسی انصا میں اہل کوفہ میں سے اسد بن عبداللہ عمری کھڑے ہوئے اور عبید اللہ ابن زیاد کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے کہا، اے امیر، خدا تو فرماتا ہے کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنے کیے کا جواب دینا پڑے گا۔ آپ کا فرض کہنا ہے اور ہمارا فرض سننا ہے، لیکن ہمارے ساتھ برا سلوک نہ کر، جبکہ ابھی تو ہم نے آپ سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد اپنا خطبہ روک کر ممبر سے اتر آیا اور دارالامارہ میں چلا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ خطبے کے درمیان عبید اللہ ابن زیاد نے یہ کہا تھا کہ اس ہاشمی سے کہہ دو میرے غضب سے بچتا رہے۔